مسجدوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے لیے بڑی احتیاط برتی جاتی ہے، لیکن یہ صرف مسجد کا رخ، نماز میں آپ کا منہ قبلے کی طرف، بس اتنا ہی رہ گیا۔ وہ جو ایک نظریہ حیات، ایک نظام زندگی کا مرکز، ایک خدا کی کتاب کی عطایت کا مرکز محسوس، وہ کہیں تصور باقی نہیں ہے۔ ساتھ کی مسجد والا بھی یہی کہتا ہے منہ طرف قبلہ شریف کے، اس مسجد والا بھی کہتا ہے منہ طرف قبلہ شریف کے، دونوں کو نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں، صرف منہ طرف قبلہ شریف کے ان سب کا مشترک رہ گیا۔ رخ کعبے کی طرف، قلب اور نگاہ کا مرکز اسے ہونا، یہ کہیں باقی نہیں۔ یوں مفہوم بدلتا ہے مذہب میں آ کے، رسم وہی رہتی ہے، الفاظ وہی رہتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مملکتیں اتنی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے، اپنے اپنے ضوابط قوانین ہیں، اپنی مملکتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، برسوں تک بھی چلتی ہیں۔ دونوں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو منہ طرف قبلہ شریف کے دونوں کہتے ہیں۔ بس قبلہ شریف کا اتنا ہی رہ گیا مقصد اب، کہ الفاظ کہہ لیے یا نماز میں واقعی اپنا منہ جو ہے، رخ جو ہے نماز میں صرف قبلے کی طرف کر دیا سر۔ وہاں مقصد یہ تھا کہ منتہا تمہارا جو ہے نگاہوں کا، وہ اس نظریہ حیات کے مرکز محسوس کی طرف ہونا چاہیے جس کے تم پابند ہو، خواہ تم دنیا میں کہیں کیوں نہ ہو۔ اقبال کی مثال بھی بڑی جامع ہوتی ہے، اس امت کے متعلق کہتا ہے، کیا خوبصورت مثال ہے، یہ پرندے سارا دن ان فضا کی پہنائیوں میں اڑتے رہتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کرتے ہیں فضا کے اندر سارا دن، اپنے آشیاں سے معلوم نہیں کتنی کتنی دور یہ چلے جاتے ہیں، پھر کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی سگنلز نہیں ہیں، کوئی اشارات راہ نہیں ہیں، لیکن شام ہوتی ہے تو وہ سیدھے اپنے آشیاں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے اس امت کی کیفیت یہ تھی کہ پرد در وسعت گردوں یگانہ، فضا کی پہنائیوں میں یہ اڑتی ہے، یگانہ ہے، کسی دوسرے کو اپنے ہمدوش بھی نہیں ہونے دیتی، اکیلی، اور نگاہ او بشاخ آشیانہ، کہیں بھی اڑتا ہوا وہ پرندہ جائے، اس کی نگاہوں میں اپنا آشیانہ رہتا ہے ہر وقت، اس لیے جب بھی اس کا جی چاہتا ہے بغیر کسی قسم کے نشان راہ کے سیدھا اپنے نشیمن میں آ جاتا ہے۔ یہ تھا مقام کعبے کا۔ اب یہاں سے یوں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مدینے میں سب کچھ حاصل ہے، مملکت حاصل ہے، حکومت حاصل ہے، اور اس کے بعد تو پھر مدینے کی اپنی آبادی بھی وہ تھی کہ مسلمانوں پر مشتمل تھی، کسی غیر کا اس میں عمل دخل کوئی نہیں تھا، یہ سب کچھ حاصل، لیکن اس کے باوجود نگاہ او بشاخ آشیانہ، قرآن کہتا ہے، کتنی خوبصورتی سے حضور کی اس آرزو کو، قلبی آرزو کو قرآن نے ادا کیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، 2/144۔ اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کس آرزو کے لیے خدا سے دعا کرتا، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تمہاری آنکھوں کو کہ کس اشتیاق سے تم یہ آرزو اپنے دل میں رکھتے ہو۔ کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تم نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے دل میں یہ آرزو رکھتے ہو، خواہ زبان پہ نہیں بھی لاتے لیکن ہم تو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں، تو اطمینان رکھیے، تم جو کہتے ہو نا کہ مملکت خداوندی ہو اور اس مملکت کا محسوس مرکز جو ہو وہ دوسروں کے قبضے میں ہو، اس پر ہمارا اقتدار اور اقتدار نہ ہو، یہ بات تو کچھ جستی ہے نہیں۔ ہم نے یہاں اپنی مملکت قائم کی، حکومت قائم کی، یہ دارالخلافہ بھی ہے ہمارا جسے آپ کہتے ہیں،
لیکن اس نظریہ زندگی کی علامت محسوس تو کعبہ ہے، تو ہماری مملکت اس نظریہ زندگی کے اوپر تو استوار ہو اور اس کا مرکز محسوس جو ہے وہ غیروں کے قبضے میں ہو۔ کہا یہ ہے وہ اضطراب جو تمہارے دل میں ایک ہیجان بن کے بار بار اٹھتا ہے، اور تم اپنی نگاہیں آسمان، کیا خوبصورت انداز ہے، تم اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، ہم دیکھتے ہیں تمہاری نگاہوں کو کہ کس قدر اشتیاق بھری نگاہیں ہیں یہ، تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں سے یہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر اقتدار تمہارا ہی ہوگا۔ یہ چیز مدینے کی زندگی میں کہی جا رہی ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس میں نے عرض کیا تھا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس دوران میں بھی تم یہی کرو کہ اگرچہ وہ کعبہ تمہاری تولیت میں نہیں ہے، لیکن تم اپنی نگاہوں کا رخ اسی طرف رکھو کہ وہی ہونا ہے۔ اور یہ ہے وہ اگلا فکرہ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دنیا کے کسی گوشے میں بھی تم کیوں نہ ہو، اپنی نگاہوں کا رخ اسی سمت کو رکھو۔ یہ ہے توحید عزیزان من، محسوس توحید یہ ہے، حکومت صرف ایک خدا کی کتاب کی، مملکت کا قیام اسی نظریہ کے اوپر، اور اس کا مرکز محسوس کعبہ، ہر فرد جتنے بھی ہیں تمہارے ہاں خدا پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والے، ان کی نگاہوں کا منتہا یہ کعبہ ہو۔ کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں تم کیوں نہ ہو، اپنی نگاہوں کا رخ وہی رکھو، تم منتہا اور نصب العین وہی ہونا چاہیے۔ تو اب کعبے کی اہمیت ذہن میں آ گئی ہمارے، کیوں بار بار حضور کی نگاہوں کا رخ آسمان کی طرف اٹھتا تھا، اس آرزو کو قلب میں لیے ہوئے کہ کعبے پہ تولیت تو ہماری ہی ہونی چاہیے، اور خدا اس کا وعدہ کرتا ہے کہ یہ ہوگا، ہم کر دیں گے۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اب سورہ فتح جو ہے اس اعتبار سے بڑی عظیم ہے، اس میں یہ بات آئی ہے۔ ہجرت کے 6 برس گزر گئے، ابھی مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج تو سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے پہلی دفعہ، لیکن عرب مسلمان تو خیر بات کی بات ہے، مشرک عرب بھی صرف عرب ہونے کی حیثیت سے وہ بھی کعبے کو اپنا مرکز مانتے تھے اور وہ حج کیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں ملت ابراہیمی کے اتباع میں یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بتایا تھا۔ یہ حجاز کے یا کعبے کے گرد کے مسلمان، یہ قریش وغیرہ جو تھے، یہ انہی کی نسل میں تھے، کعبہ انہی کا تعمیر کرتا تھا۔ یہ اپنی اس زندگی میں بھی، قبل از اسلام کی زندگی میں بھی، یہ کعبے کو مرکزی اپنی زندگی کا مانتے تھے۔ کعبے کی بڑی اہمیت تھی ان کی نگاہوں میں، اور یہ کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے قریش کی بڑی اہمیت تھی عرب کے دیگر قبائل میں۔ تو یہ حج بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، اور حج کے ایام میں تقریباً 1 مہینے تک یہاں میلے لگا کرتے تھے۔ لیکن وہ حج یہ نہیں تھا جو قرآن نے تجویز کیا ہے کہ یہاں پہنچ کے تم خدا کے احکام پہ قربان ہو جانے کے اپنے وعدے کی تجدید کیا کرو۔ وہ میلے کی اسی شکل ہوتی تھی، لیکن اجتماع بڑا عظیم ہوتا تھا، وہ حج کا عمرہ بھی ہوتا تھا۔ قریباً 6 برس گزر گئے ہجرت کے بعد، مسلسل لڑائیوں میں گزر گئے۔ آخر 1 سال سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تاریخ میں یہ ہے، قرآن میں بھی اس خواب کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں،